ملٹی ٹیلنٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اروبا ذہی. ٹوڈے our class of discussion is 30 and our topic of discussion is a dialogue between a student and a bus conductor about fare. فیئر کرائے کو بولتے ہیں اور بس کنڈکٹر کے جو بس کا کرایہ وغیرہ لیتا ہے تو اس کو بس کنڈکٹر بولتے ہیں. تو فیئر کرائے کو بولتے ہیں. یہ ایک اسٹوڈنٹ کے درمیان اور بس کنڈکٹر کے درمیان بس کا جو کرایہ اس کے بارے میں آج کا ڈائلاگ ہے. کنڈکٹر ٹکٹ پلیز. اگر آپ نے کبھی بس میں سفر کیا ہوگا تو کنڈکٹر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ٹکٹ دیتا ہے اور پھر دن آپ سے اس ٹکٹ کے پیسے کلیکٹ کرتا ہے اور جس اسٹیشن تک آپ نے جانا اس اسٹیشن تک کے وہ پیسے لیتا ہے آپ سے. تو اس اسٹیشن کا آپ کا ٹکٹ بھی بناتا ہے. تو اگر آپ نے بس کا سفر کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ بس میں ایک کنڈکٹر ہوتا ہے اور وہ ایسے ٹکٹ بولتا ہے ٹکٹ پلیز. اب وہ کہہ رہا ہے مہربانی ٹکٹ لیں اپنا ٹکٹ لیں جو جس بھی اسٹیشن تک جانا ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ اب بتاتا ہے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ میں ایک طالب علم ہوں. ہو مچ اپ ٹو راولپنڈی. اب اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے راولپنڈی جانا ہے تو راولپنڈی تک کا کرایہ کتنا ہے. اب اسے راولپنڈی جانا ہے اس کا اسٹیشن کون سا ہے راولپنڈی کا ہے تو وہ راولپنڈی تک کا پوچھ رہا ہے کہ اس کا کرایہ کتنا ہے. کنڈکٹر RS60 سر. کنڈکٹر اس کو بتا رہا ہے کہ راولپنڈی تک جو کرایہ ہے وہ 60 روپے ہے. یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا راولپنڈی جانا ہے. اب ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں سے بیٹھا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں سے لے کر کہاں تک سفر کر رہا ہے وہ بیٹھا کون سی جگہ سے. بس ہمیں یہ پتا ہے کہ اسے راولپنڈی جانا ہے تو جس بھی جگہ سے وہ بیٹھا ہے نا تو وہ راولپنڈی تک 60 روپے کرایہ بنتا ہے جو کنڈکٹر نے اسے بتایا ہے. اسٹوڈنٹس گیٹ ہاف فیئر کنسیشن. فیئر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کرایہ کو بولتے ہیں کرایہ اور کنسیشن کا مطلب ہوتا ہے رعایت. لیکن اسٹوڈنٹ کو کرایے میں تھوڑی کنسیشن ہاف کرایہ لیا جاتا ہے. اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ کے لیے رعایت ہوتی ہے کہ ان سے تھوڑا کرایہ لیا جائے. اب کنڈکٹر کیا کہتے ہیں آر یو گوئنگ ٹو یور اسکول. کنڈکٹر پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے اسکول میں جا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ جب اسکول جاتے ہیں ان کے اسکول کی ٹائمنگ ہوتی ہے. اگر وہ اسکول جا رہے ہوں یا اسکول سے گھر واپس آ رہے ہوں تو تب ان کا کرایہ آدھا لیا جاتا ہے. لیکن اب اگر اسٹوڈنٹ یہ کہ اب اگر ہمیں کسی کے گھر جانا ہو کہیں بھی ہمیں ادھر ادھر جانا ہو تو اس کے لیے ہمارا کرایہ کم کریں تو یہ اتنا پاسبل نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کنسیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر کے لیے جا رہے ہیں تو ان سے آدھا کرایہ لیا جاتا ہے. اس کی ریزن ہم دیکھیں گے کہ کیوں آدھا کرایہ لیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ سے. اسٹوڈنٹ نو آئی ایم گوئنگ ٹو مائی انکل. اب اسٹوڈنٹ بتا رہا ہے کہ میں اپنے انکل کے گھر جا رہا ہوں. اب کنڈکٹر نے اس کی شاید ڈریس دیکھی ہوگی تو وہ ڈریس اس کی اسکول کی نہیں تھی اسی لیے اس نے پوچھا ہے کہ آپ اپنے اسکول جا رہے ہو تو وہ کہہ رہا ہے آگے سے اسٹوڈنٹ نو میں اپنے انکل کے گھر جا رہا ہوں. کنڈکٹر ڈو یو تھنک دیٹ یو ڈیزرو کنسیشن. ڈیزرو کا مطلب ہوتا ہے کہ لینا. کنسیشن رعایت. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس رعایت کو لے سکتے ہو اس کنسیشن کو لے سکتے ہو. اب ہم اسٹوڈنٹ کا آنسر دیکھیں گے. یس بیکاز آئی ڈونٹ ارن منی. جی ہاں کیونکہ میں کماتا نہیں ہوں. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیوں ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے کیوں ان سے ہاف فیئر لیا جاتا ہے. تو اس کی بیسیکلی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ پہلی بات ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے آگے کی اتنے زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں. ان کو اپنی پڑھائی کا بکس کا اتنا خرچہ ہوتا ہے تو وہ پیرنٹس سے ہی لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کماتے بھی نہیں ہیں. تو اسی لیے کیا ہے نا کہ پھر ان کے لیے کنسیشن ہوتی ہے کہ ان سے تھوڑا کرایہ لیا جائے. مطلب ہاف جتنا اگر عام بندے سے آپ 100 لے رہے تو جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے ہاف ہوگا. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ سے آدھا کرایہ لیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات ہے اسٹوڈنٹ کماتے نہیں ہیں گھر سے لیتے ہیں اور گھر والوں کے اوپر پہلے بھی ان کی اسٹڈی کا ان کی بکس فیس وغیرہ کا بوجھ ہوتا ہے. تو اب ان کے کرائے کا وہ کم پھر ان کے لیے رکھی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا آدھا کرایہ دیں گے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. کنڈکٹر اٹ از دا رانگ پالیسی آف دا گورنمنٹ. کنڈکٹر بول رہا ہے رانگ غلط کو بولتے ہیں پالیسی. کوئی رول جو ہوتا ہے پالیسی اس کو بولتے ہیں. یہ ایک
گورنمنٹ کا یہ بہت ہی غلط قانون ہے ٹو گیو کنسیشن، رعایت دینا ٹو دا اسٹوڈینٹس کو رعایت دینا ویر ایور دے گو، وہ جہاں بھی جائیں ان کو رعایت دینا، یہ بہت ہی غلط پالیسی ہے گورنمنٹ کی. اب اسٹوڈینٹ کا ان رسپانس وہ کیا کہے گا، اٹ از بیٹر فار دا اسٹوڈینٹس، یہ اسٹوڈینٹس کے لیے بیٹر ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹوڈینٹ کما نہیں رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیرنٹس آگے اتنے خرچے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اسٹوڈینٹ کے لیے بہتر ہے کہ وہ کم کرایہ دیں، تو یہ اچھی بات ہے اسٹوڈینٹس کے لیے. تو اب جو کنڈکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ رانگ پالیسی ہے گورنمنٹ کی، آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی یہ رانگ پالیسی اسٹوڈینٹ کے لیے کیوں ہے. کنڈکٹر آئی ڈونٹ اگری، میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. ان دس وے، اس طرح، ان دس وے اس طرح کو بولتے ہیں. موسٹ بہت زیادہ آف دا اسٹوڈینٹس طالب علم کیپ آن وانڈرنگ، وانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے بے فضول بے مقصد پھرنا. ویسے تو اس کو ایسے بھی آپ لے سکتے ہیں آوارہ پھرنا، لیکن یہاں پہ آوارہ پھرنا آپ صحیح معنی نہیں دے رہے، تو آپ ایسے کسی بھی کام کا کوئی ریزن نہ ہو تو ایسی فضول پھرنا بے مقصد پھرنا، اس کو آپ وانڈرنگ کہہ سکتے ہیں. تو اب کنڈکٹر اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہے ہیں کہ میں اس بات سے ایگری نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اس اگر اسٹوڈنٹ کو ہاف ایئر کیا ہوا ہے تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایسے ہی لوفریاں کرتے ہیں اور بے مقصد ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ وداؤٹ پرپس نو باڈی گوز اینی ویئر، وداؤٹ بلا وجہ، پرپس مقصد کو بولتے ہیں. نو باڈی گوز اینی ویئر، کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی نہیں جاتا ہے. اب اسٹوڈنٹ کنڈکٹر کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ بلا وجہ کہیں پہ بھی نہیں جاتا ہے، تو یہ بھی صحیح بات ہے کہ کسی کو شوق تو نہیں ہوتا کہ وہ ایسے ادھر ادھر پھرتا رہے. لیکن کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسی طرح پھرتے رہتے ہیں. تو ویسے میرے خیال میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کنسیشن اسی بیس پہ ہونی چاہیے کہ وہ اسکول سے گھر جا رہے ہوں یا گھر سے اسکول جا رہے ہوں، تو اس حساب سے ان سے آدھا کرایہ لینا چاہیے. تو اگر وہ ایسے ہی فضول پھر رہے ہیں تو فضول کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو ان سے پورا کرایہ لینا چاہیے، کیونکہ ایک تو وہ اپنی اسٹڈی کا لاس کر رہے ہیں، دوسرا ایسے ہی فضول میں گھوم رہے اور آدھا آدھا کرایہ دے کے وہ کر رہے ہیں، ایسے ہی گھوم رہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پہ یہ کہتے ہوں کہ ہم سے کرایہ جو ہے نا پورا لیتے ہیں اور پھر اس کرایے سے وہ ادھر ادھر ہی گھومتے ہوں گے. تو یہ ہے کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ اگر اسٹوڈنٹ گھر سے اسکول جا رہا ہے، اسکول سے گھر جا رہا ہے، تو تب اس کے لیے ہاف فیئر ہونا چاہیے. اگر ادھر ادھر گھوم رہا ہے تو اس سے پورے پیسے لینے چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ سب اسٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ بہت سنسیئر ہوتے ہیں. کنڈکٹر دس از دا پرابلم، یہی تو مسئلہ ہے. موسٹ آف دا اسٹوڈینٹس مس یوز اس فیسلٹی، فیسلٹی کا مطلب ہوتا ہے آسائش، مس یوز غلط استعمال. اس وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا اس آسائش کا، اس سہولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. دے ہیو گیو اپ دیئر اسٹڈیز اینڈ کیپ آن موونگ اباؤٹ، دے ہیو گیو اپ دیئر اسٹڈیز، وہ اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، اینڈ اور کیپ آن موونگ اباؤٹ، اور ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. تو یہ صحیح بات ہے، کچھ اسٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی کلاس کو بنک کر دیتے ہیں اور پھر ادھر ادھر پھرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ آئی ڈونٹ بلیو، میں ایسا بلیو نہیں کرتا، میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا تھا. اسٹوڈنٹ ہو آر سپوزڈ، جو فرض کرتے ہیں ٹو اسٹڈی دے آر اسٹڈنگ، جو اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. اب یہ جو کوئی اسٹوڈنٹ ہے نا وہ پڑھنے والا ہے شاید، تو اسی لیے وہ ایسا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ پڑھنے والا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں پڑھتا ہوں تو اس کا مطلب سب پڑھتے ہیں. تو پڑھتے سب ہی، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے اور اسی طرح بے مقصد بے فضول گھومتے رہتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ کنڈکٹر کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے نا اسٹوڈینٹس اس کا مس یوز کرتے ہیں. اب کنڈکٹر ایک دن میں کتنے لوگوں سے ملتا ہے، کتنے لوگ ایک بس میں سفر کرتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈینٹس بھی ہوتے ہوں گے. تو اسے جو کنڈکٹر ہے اس نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اسٹوڈینٹ اس کا مس یوز کرتے ہیں، اسی لیے وہ پھر کہہ رہے کہ اسٹوڈینٹ اس کا مس یوز کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی اسٹوڈینٹ جو پڑھنے والا وقت اپنی طرح سب کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھتے ہی ہوتے ہیں، ایسے فضول نہیں گھومتے. اب کنڈکٹر کیا کہتے ہیں، ڈو یو بلیو، کیا آپ یقین کرتے ہیں، دا اسٹوڈنٹ ہو آر سپوز ٹو اسٹڈی دے آر اسٹڈنگ، کیا آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو بچے پڑھنے والے وہ پڑھتے ہی ہیں. اب اسٹوڈنٹ سوری کنڈکٹر اب اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہے ہیں ڈو یو ہیو یور آئیڈینٹی کارڈ. اب کسی
کو دیکھ کے تو نہیں ہم بتا سکتے وہ اسٹوڈنٹ ہے، یا پھر اس کے کہنے پہ ہم کہہ دیں وہ اسٹوڈنٹ ہے. اسی لیے آپ کنڈکٹر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے. تو اب اگر آئی ڈی کارڈ ہوا تو وہ اسٹوڈنٹ بتائے گا اور پھر اس سے ہاف ایئر لیا جائے گا. اسٹوڈنٹ سوری معذرت آئی فارگیٹ کی دوسری فارم ہے فارگاٹ. اٹ بیک ہوم کہ میں اسے گھر پر ہی بھول گیا ہوں. میں معذرت کرتا ہوں، میں اپنا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ گھر پہ ہی بھول گیا ہوں. تو اب کنڈکٹر کیا کہیں گے؟ ہو کین آئی کم ٹو نو، میں کیسے جان سکتا ہوں دیٹ کہ یو آر اے اسٹوڈنٹ، کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہو؟ از اٹ ریٹن آن یور فیس، کیا یہ آپ کے منہ پہ لکھا ہوا ہے؟ اب کافی دیر سے وہ اسٹوڈنٹ کنڈکٹر سے کرایہ کم کرنے کے لیے اتنی بحث کر رہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ مس یوز نہیں کرتے اس فیسلٹی کا. تو اب بندے کو تھوڑا بہت غصہ بھی تو آ جاتا ہے. تو اب جب کنڈکٹر نے مانگا اسٹوڈنٹ سے اس کا آئی ڈی کارڈ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ گھر پہ بھول گیا. تو اب ایسے ہی کسی کا چہرہ دیکھ کے تو نہیں پتا چل سکتا کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے یا نہیں ہے. تو اسی لیے کنڈکٹر نے کہا کہ آپ مجھے کیا پتا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہو یا نہیں ہو، کہ یہ آپ کے فیس پہ لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ. آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں. کنڈکٹر ہیئر از دا ہاف ٹکٹ، یہ آپ کا ہاف ٹکٹ ہے. ہاف ٹکٹ سے مراد کہ اس نے آدھے، اب 60 روپے اس نے بتائے تھے راول پنڈی کے، تو اب وہ 30 روپے لے رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے. بٹ نیکسٹ ٹائم، لیکن اگلی بار، یو مسٹ ہیو یور کارڈ ود یو، لیکن اگلی دفعہ آپ کا اپنے ساتھ کارڈ رکھنا ہونا چاہیے. اب اسٹوڈنٹ تھینک یو. اب جو ہے نا کنڈکٹر نے اب اس کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا. اب کنڈکٹر کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کوئی اچھے آدمی تھے تو انہوں نے پھر ہاف ٹکٹ اس کو دے دی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں، اس کو وارننگ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ایسے ہاف ٹکٹ نہیں ملے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا ڈائلاگ. تو یہ آپ نے ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے ہاف ایئر دینا اسٹوڈنٹس کا. تو یہ، اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس فیسلٹی کا مس یوز بالکل بھی نہیں کرنا ہے. آج ہمارے جو ہے نا یہ ڈائلاگس ختم ہو گئے، مطلب انگلش کا جو ہمارا پورشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آج ہی ہمارا لاسٹ ڈائلاگ تھا. تو آگے 31st کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ گرامر کیا ہوتی ہے. گرامر کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. پہلے تو ہم نے انگلش کا فرسٹ کلاس میں آپ کو میں نے بتایا تھا واٹ از انگلش. اس کے بعد ہم نے انگلش کا سارا سٹارٹ اپ لیا ہوا تھا. اب 30 کلاسز ہماری جو ہے نا وہ انگلش کی ہو چکی ہیں. تو نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم گرامر کے بارے میں سب کچھ ڈسکس کریں گے. آج ہمارا انگلش کا پورشن ختم ہو گیا ہے، تو نیکسٹ ہمارا انگلش گرامر کا پورشن سٹارٹ ہوگا. تو یہ انگلش کا پورشن جتنا بھی ہم نے ختم کیا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں تھا اتنا زیادہ، اور ورڈنگ بھی اس میں اتنی مشکل یوز نہیں کی ہوئی تھی. تو آپ نے جو ہے نا یہ ڈیلی بیسس پہ ان کی پریکٹس کرنی ہے، اور جو بھی ڈائلاگ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی پرفارم کریں گے تو آپ کو بہت اچھے سے ہوگا، تیار ہو جائے گا. اور اس کے جو مشکل آپ کو ورڈ لگتے ہیں تو ان کی میننگ بھی آپ دیکھ لیں. ویسے میں ساتھ ساتھ میننگز آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ میننگز بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں اور اچھے سے اپنی تیاری کرنی ہے. ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.